बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान के सिफारती महाज पर चौके और छक्के जारी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कामयाब दौरा चीन के बाद अब इसी महीने इमरान खान तारीखी दौरा करने जा रहे हैं रशियन फेडरेशन का। व्लादिमीर पुतिन की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को पहुंचेंगे, वहां पर सरकारी एजाज़ के साथ मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। और इस दौरे के अलावा भी मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान रूस के दौरे के बाद अगला जो दौरा करेंगे वो जर्मनी का होगा और ये यूरोपियन यूनियन के किसी अहम तरीन मुल्क का पहला दौरा होने जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, स्टेट विजिट। और फिर जाहिर बात है मार्च में 23 मार्च को पाकिस्तान में मेला सजेगा एक मरतबा फिर से OIC के वज़राए खारजा का, और एक मरतबा फिर OIC के वज़राए खारजा पाकिस्तान में इजलास में 22 मार्च को शिरकत करेंगे और 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड जो है उसमें भी शिरकत की जाएगी। जबकि इस वक्त पाकिस्तान में सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दावत पर पहुंच चुके हैं और इस दौरे को इस लेंस से भी देखा जा रहा है, इस एंगल से भी देखा जा रहा है। जो रूमर्स हैं कि कोशिशें जारी हैं कि 23 मार्च की परेड पे मोहम्मद बिन सलमान बतौर चीफ गेस्ट आ जाएं, तो उससे पहले जाहिर बात है ये दौरा भी बड़ा अहम होने वाला है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान के दौरा रूस से पहले, इमरान खान के रशिया जाने से पहले, रशिया के साबका दोस्त और जिस मुल्क के साथ पिछले 5-6 साल के अंदर रशिया की दूरियां बढ़ रही हैं और पाकिस्तान के साथ कुर्बतें जो हैं वो एक नई बुलंदियों को छू रही हैं, भारत के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है और पूरे का पूरा भारत हिल गया। पूरे का पूरा भारतीय मीडिया जो है उसने भी इस वक्त आसमान सर पे उठाया हुआ है, जबकि भारत के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर रूस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और इस सब के अंदर रूसी सिफारत खाना नई दिल्ली में, उसे भी इस सब में अपना बयान जारी करना पड़ गया है। मकबूजा वादी नाज़रीन कराम एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 एजेंडा होता है और अभी रिसेंटली चाइना का जो टूर था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, उसका एलामिया जो आया है उसमें भी चाइना ने यह बात कही कि भारत के हवाले से जितने मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान के मुतालबात हैं और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी चीनी सदर शी जिनपिंग ने तस्दीक की, उसकी तौसीक की। इस सब में रशिया का एक स्टेट एफिलिएटेड मीडिया आउटलेट है, यानी कि जिसे रशिया का हुकूमत या इन वन वे और अनदर कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू ट्विटर। आप ये इसका ट्विटर हैंडल भी देख सकते हैं, रेड फिश अगेंस्ट द स्ट्रीम। ये एक मीडिया आउटलेट है नाज़रीन कराम और इसके हवाले से नीचे एक बैज लगा हुआ है जो कि ट्विटर की तरफ से इसे दिया गया है। ये बैज है रशिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, कि हम रूस के स्टेट के साथ यानी कि रशियन रियासत जो है उसके साथ इसका ये मुंसलिक है मीडिया आउटलेट। अब इस मीडिया आउटलेट ने नाज़रीन कराम एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की और इस डॉक्यूमेंट्री को जारी बात है अभी तो रिलीज किया जाना है, जबकि इसका ट्रेलर जारी किया गया और ट्रेलर ने ही कोहराम मचा दिया। आप ये देख सकते हैं, इंडियन कश्मीर इज फास्ट बिकमिंग अ सेटलर colonial state while Indian politician calls for the Israeli model in Kashmir. We spoke to the separated families, evicted shepherds and victims of militarization. Tune in on February 11. Kashmir पैलेस्टीन इन द मेकिंग। इस डॉक्यूमेंट्री का जो उन्वान है वो था कश्मीर जिसे फ़लस्तीन बनाया जा रहा है। भारतीय सियासतदान अपनी ज़ुबान से इसराइल मॉडल यहाँ पर अप्लाई करने की बातें कर चुके हैं और इस हवाले से इस डॉक्यूमेंट्री में और कुछ भी नहीं है, वहाँ की फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ हैं, चरवाहों के इंटरव्यूज़ हैं, मिलिटराइजेशन के जो अफेक्टीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं। और ज़ाहिर बात है जंग जो होती है उसके अंदर फिर बहुत से अफेक्टीज़ होते हैं, कर्फ्यू लगता है, लॉकडाउन लगता है एंड ऑल ऑफ दैट।
اس سب کے اندر ان کے اوپر پھر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی. پہلے میں ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر پوری پالیسی آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, ان ریسپانس ٹو دا unwarranted controversy over our Kashmir documentary trailer, we assure our community that the documentary is balanced and includes perspectives of all stakeholders, including the BJP in Jammu and Kashmir and Kashmiri activists. کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کنٹروورسی کریٹ ہو گئی اور کیوں اتنی ہی ان کی نازک فریجائل سی پوری اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ سب ہل کر رہ گئے. ہم نے تو سارے اسٹیک ہولڈر کے انٹرویو کیے ہیں, ہم نے تو بیلنس ڈاکومنٹری بنائی ہے, ہم نے تو بی جے پی کے جو جموں کشمیر میں لیڈرز ہیں ان کے بھی انٹرویو شامل کیے ہیں, تو انہوں نے ہمیں انٹرویو پھر کیوں دے دیا؟ یعنی ان کے لوگ وہاں پر گئے اور ڈاکومنٹری شوٹ کی. اس سب میں جو اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے ساتھ ایک ٹائٹل نیچے لگا ہوا ہے ان کی تمام تر ٹویٹس کے اندر, رشیا اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. ناظرین کرام, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلا الیکشن جیتا تھا ہلری کلنٹن کے خلاف, اس وقت پھر رشین انوالومنٹ کی بڑی باتیں آئیں اور اس طرح سے میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے ایک کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, اور جو فیس بک اور ٹویٹر ہیں انہیں اپنی پالیسیز بدلنی پڑیں. فیس بک نے کیا کیا؟ فیس بک نے ایک آپشن لانچ کیا, پیج ٹرانسپیرنسی. اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے پیجز جو ہیں ان کے اونر کون ہیں اور ان پیجز کو کتنے ایڈمن کس ملک سے آپریٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میرا پیج ہے, اس میں پاکستان سے آپ کو ایڈمن ملیں گے, میں اگر یونائٹڈ کنگڈم میں ہوتا ہوں تو لکھا آتا ہے کہ بھئی ایک یو کے کا ایڈمن بھی ہے اس کے اندر. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چیز کو اور اسی فیچر کو میں نے ریسرچ کر کے حامد میر جو ہے اس کا پیج بھی میں نے ثابت کیا تھا کہ وہ انڈیا سے چل رہا ہے, اور یہ پیج ٹرانسپیرنسی کا آپشن ہمارے بھی کام آیا اور ہم نے اس سے کافی کچھ پتہ لگایا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فیس بک کا ہی CGTN پیج ٹرانسپیرنسی میں نیچے لکھتا ہے چائنا اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا. پیج ٹرانسپیرنسی کے اندر RT کے اندر لکھتا ہے رشیا اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا. BBC کے ساتھ لکھتا ہے کنفرمڈ پیج اونر برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ کے ساتھ لکھتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ بیورو جو ہے وہ اس کا اونر ہے. ٹویٹر نے کیا کیا؟ ٹویٹر نے نیچے لیبلز لگانے شروع کر دیے. آپ امریکن پریزیڈنٹ کا اکاؤنٹ دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوگا US آفیشیل اکاؤنٹ. اب چائنیز پریزیڈنٹ کا اکاؤنٹ دیکھ لیں, نیچے لکھا ہوگا چائنا آفیشیل. تو اسی طرح سے یہ میڈیا آؤٹ لیٹس کو بھی لیبل کرنا شروع کر دیا. آلدو یہ BBC کو یا وائس آف امریکہ کو لیبل نہیں کرتے کیونکہ ان کے مطابق آلدو انہیں اون ان کی گورنمنٹس کرتی ہیں لیکن وہ آزاد ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ رشیا اور چائنا میں کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ ہو جائے وہ حکومت کی رضامندی کے بغیر, وداؤٹ اسٹیٹ ناٹ, یعنی ان کی طرف سے ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ بس ہاں کر لو, یہی کرو, ہماری مرضی سے کرو, کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ اپنا کام نہیں کر سکتی. آپ یہ رائٹرز کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹویٹر لیبل اسٹیٹ میڈیا گورنمنٹ آفیشیلز اکاؤنٹ. ٹویٹر اسے لیبل کرتا رہا ہے اور اس کے اوپر اور بھی بہت سی چیزیں چلتی رہی ہیں. اب اس سب میں جو معاملات چلے ہیں ناظرین کرام وہ یہ ہیں کہ رشیا کا جو حمایت یافتہ میڈیا آؤٹ لیٹ, آپ کشمیر میڈیا سروس کی یہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں, رشیا بیک میڈیا آؤٹ لیٹ سیز IIOJ کے فاسٹ بیکمنگ سیٹلر کلونیل اسٹیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا میں تو بے تحاشا رپورٹنگ کی گئی, انے واہ اس کے اوپر باتیں کی گئیں. اور آپ کو میں ایک اور چیز یہ بتا دوں, جتنی آؤٹ لیٹس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے, یہ اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا ہے, چائنا اور رشیا اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. چائنا اور رشیا کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے, ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی ہم اس طرح سے پروپیگنڈا چینلز چلا رہے ہیں, ہم اس طرح سے معاملات کر رہے ہیں. تو اس چیز کو رشیا نے تو کبھی کسی صورت قبول کرنا ہی نہیں ہے, یہ تو ان کے لیے, باقی ان کے چینلز کے لیے بھی اعتراف جرم ہوگا. تو اس چیز کے حوالے سے ریڈ فش جو ہے وہ اس سے پہلے تو صرف اور صرف اسرائیل کے معاملے پر بولتا تھا, فلسطینیوں کے حق میں, لیکن اب اس نے کشمیر کے معاملے پر بھی بولنا شروع کیا ہے. اور ظاہری بات ہے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فلسطین ان میکنگ ہے, اسے فلسطین کا ماڈل اپنایا جا رہا ہے, کلونیل اسٹیٹ بن رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں. اس پر ظاہری بات ہے بھارت میں اس قدر معاملات گئے کہ عمران خان کا دورہ بھی ہو رہا ہے, وہ ویسے نہیں ہضم ہو رہا. چائنا اور رشیا کی بڑھتی قربتیں کہ ہم مل کر لڑیں گے. چائنا اور رشیا کا یہ کہنا بیجنگ اولمپکس میں ملاقات کے بعد کہ تائیوان میں ہم ساتھ دیں گے رشیا والے اور یوکرین میں چائنا ساتھ دے گا, اس کی وجہ سے انڈیا کو تو ظاہری بات ہے پرابلم کریٹ ہوگی کیونکہ انڈیا چائنا سے لڑنا چاہتا ہے, اور اگر وہ امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا سے لڑتا ہے تو دوسری طرف اسے دوسری صف میں تو رشیا ملے گا. تو اس وقت جو اس ریجن کے اندر الائنسز بن رہی ہیں ان میں اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان, چائنا اینڈ رشیا آر ان ون بلاک, اور اس بلاک میں ان ون وے اور انادر ایران جو ہے وہ ان آفیشلی ہوگا, لیکن آفیشلی یہ تین بگ پاور
ہاؤسز ہیں جو اس بلاک میں ہونے جا رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے رشیا کی ایمبیسی نے جو بھارت میں ہے اس نے اس پر ایک کلیریفیکیشن بھی دی اور آپ ان کا یہ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کا پریس ریلیز بھی, اسٹیٹمنٹ آن کنٹروورشل پبلیکیشنز بائی دا ریڈ فش چینل. انہوں نے ناظرین کرام یہ کہا ہے کہ اس سب کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ رشیا اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا جو ہے وہ کا جو لیبل ہے وہ اسے ہمارے ساتھ منسلک نہیں کرتا, کسی بھی آؤٹ لیٹ کو نہیں کرتا. دا چینل فنکشنز انڈیپینڈنٹلی ود ریگارڈ ٹو اٹس ایڈیٹوریل پالیسی. اور اس سب کے اندر اس میں معاملات جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پروفیشنل میڈیا سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اس میں انکارپوریٹ کریں, لیکن چینل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے, ہم اسے افیکٹ نہیں کریں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے رشیا کی پوزیشن یہی ہے کہ دونوں ممالک اپنا مسئلہ حل کریں, اور یہ جتنے معاملات ایگریمنٹس ہوئے تھے, سملا ایگریمنٹ جو تھا 1972 کا اور لاہور ڈیکلریشن تھی 1999 کی, اس کی بنیاد پر اسے حل کیا جائے. لیکن اس سب کے اندر ظاہری بات ہے انڈیا کے بہت سے یوزرز ہیں, میں نے ان کے کامنٹس بھی دیکھے, ان کے بہت سے جرنلسٹ کے اس کے اوپر انالیسس بھی دیکھے, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ رشیا مانے گا تو ویسے بھی نہیں کیونکہ وہ پہلے دن سے نہیں مانتا. تو یہ کہیں ایک پالیسی شفٹ تو نہیں ہے, اور یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال بن سکتی ہے انڈیا اور رشیا کے ریلیشنز کے درمیان. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.